اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں آپ کے فیوریٹ شو تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں۔ اور ماہ رمضان میں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہم اس سال لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے خلاصہ قرآن۔ ناظرین، ہر دن ایک پارہ کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج 20ویں پارہ کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ ہر دن کی طرح آج بھی ڈاکٹر صبا اسماعیل جو کہ حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم دین ہیں، انہوں نے عربی میں PhD کر رکھی ہے۔ 20 سالوں سے زیادہ کا ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، انوبھو ہے، تجربہ ہے، اور 1100 سے زیادہ مضامین انہوں نے تفسیر قرآن کے اوپر لکھی ہیں جو کہ الگ الگ اخباروں میں شائع ہوئی ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج 20 رمضان ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے 20ویں پارے کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اب تک ہم لوگوں نے 19 پاروں کا خلاصہ سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس 20ویں پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز سورہ نمل کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ شروع ہی میں اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ توحید کی حقیقت دنیا والوں کے سامنے پیش کی ہے اور بہت صاف لفظوں میں سمجھایا ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے اناج اگاتا ہے اور تمہیں ہر طرح کی سہولت بہم پہنچاتا ہے۔ تو اس خدا کی عبادت کرو، اس خدا کی بندگی کرو، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ ہم یہیں 20ویں پارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے اور انسان کو دوبارہ اس دنیا میں سے واپس نہیں بلایا جائے گا، اس کو دوبارہ زندگی نہیں دی جائے گی، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی سمجھایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ضرور کرے گا، کیونکہ اس نے اس دنیا کو خامخواہ نہیں بنایا ہے۔ جب اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے، وہ انسانوں کا امتحان لے رہا ہے، تو کامیاب ہونے والوں کو انعام بھی ضرور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس 20ویں پارے میں سورہ قصص ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے معزز ناظرین، آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یوں تو بہت ساری جگہوں پہ قرآن پاک کے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا ذکر آتا ہے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، فرعون کا، اس کی قوم کا ذکر آتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ جب ان کی ولادت ہوئی، جب ان کے والدہ نے ان کو خوف محسوس ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ فرعون نے اس بچے کو اٹھایا اور فرعون کی اہلیہ نے یہ کہا کہ ہم اس بچے کو پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت فرعون کے دربار میں رہنے کا موقع دیا جب فرعون خود بچوں کو قتل کرا رہا تھا بنی اسرائیل کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ یہاں بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کو جو واقعات پیش آئے، خاص طور پر ایک واقعہ جب دو لوگ لڑ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی تو جو قبطی قوم کا آدمی تھا وہ ہلاک ہو گیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا پڑا، مدین جانا پڑا۔ پھر جب حضرت موسیٰ مدین پہنچے اور وہاں ان کا سامنا ہوا دو بچیوں سے جو پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس آئی ہوئی تھیں، حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی۔ پھر ان لڑکیوں کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلایا اور پھر اپنی بچی سے شادی بھی کرا دی اور پھر وہ وہیں ان کے پاس رہے۔ 8 سے 10 سال کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا اور فرعون کے دربار میں بھیجا۔ تو یہ سارے واقعات یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طرح مدد کرتا ہے۔ جس طرح سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا تفصیل کے ساتھ اور یہ بتایا کہ دیکھو اس قصے میں کیسی نشانی موجود ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ضرور کرتا ہے، اس کے لیے وہ مختلف راستے اختیار کرتا ہے اور انسان کو جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس پر صبر کرنا چاہیے، اس کا اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف حالتوں سے گزارا اور ان سے وہ کام لیا جو کام وہ لینا چاہتا تھا۔
اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں معزز ناظرین کہ آخر میں اسی سورہ قصص کے قارون کا ذکر ہے، جو بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دولت دی تھی، جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فیملی سے اس کا تعلق تھا، لیکن وہ اللہ کا نافرمان نکلا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اس کا واقعہ بھی اس سورہ قصص کے آخر میں ہم کو دکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت اسی پارے میں ہم دیکھتے ہیں آخری حصے میں رکھا ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کو بعض دفعہ آزمایا بھی جاتا ہے اور بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان لے آئے تو پھر اس کی آزمائش نہ ہو، آزمائش تو مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ لوگ غیر اللہ کا سہارا پکڑتے ہیں، جو کمزور سہارا ہے، اصل مضبوط سہارا خدا کا سہارا ہے۔ جو لوگ کمزور سہارا پکڑتے ہیں اس کے بارے میں مثال دی گئی ہے یہاں پر عنکبوت سے، مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، اس کا جو گھر ہوتا ہے بیت عنکبوت، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، تو یہ سہارے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20ویں پارے میں یہ باتیں بیان فرمائی۔ آئیے ہم ذرا اس کے جو چند اہم مضامین ہیں اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آغاز میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کائنات جو ہے، جو تم دیکھتے ہو، زمین، آسمان، یہ جو تارے ہیں، ستارے ہیں، یہ جو سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ بارش ہے، یہ ہوا ہے، یہ دن اور رات کا جو کھیل ہے، جو آنا جانا ہے، جو تم نعمتیں دنیا میں دیکھ رہے ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، تو اس کی تم کو بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ یہ بھی پوچھتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہاری مدد کون کرتا ہے؟ تم اللہ کو پکارتے ہو، پھر اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، کہ جو لوگ منکرین ہیں آخرت کے، وہ آخرت کے باب میں کنفیوزڈ ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، کچھ مانتے ہیں تو اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتاتے ہیں اور اس کی طرف سے بالکل غافل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آگے اس کی وضاحتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس حوالے سے دوسرے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، کہ اللہ کو سب معلوم ہے، جو لوگ اپنے سینوں میں چھپا کر رکھتے ہیں، جو وہ بتاتے ہیں، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو وہی خدا جانتا ہے، جو تم نہیں ظاہر کرتے، دلوں میں رکھتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ ہدایت کی بات تو وہی لوگ سنتے ہیں جو ہماری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نہیں رکھتے تو پھر ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ ایک واقعے کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری نشانیاں ظاہر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ ایسے ہی نہیں ختم ہوگی، ختم ہونے سے پہلے جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ مقصد پورا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو قرب قیامت کا ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، کہ قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسا جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، مطلب عجیب عجیب چیزیں آئیں گی۔ ویسے بھی ہم دیکھیں معزز ناظرین کہ اس وقت دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے اور کیسی کیسی چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں۔ انسان جو سوچ نہیں سکتا تھا وہ ہو رہا ہے، اس کی سوچ سے بہت آگے کی چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم انسان کو بہت نشانی دکھائیں گے، ہم امید کریں گے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے تو وہ پھر انشاءاللہ اللہ کی باتوں کو مانیں گے اور قیامت کی حقیقت کو جانیں گے اور زندگی کو ایسے گزاریں گے کہ قیامت میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات بھی بیان فرمائی ہے تیسرے رکوع میں، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو بہت مضبوط ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا، مگر قیامت کا دن ایسا ہوگا جب یہ بادلوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ اس وقت کا ایک منظر اللہ نے فرمایا، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ
خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، کہ قیامت کے اس موقع پر جب بہت گھبراہٹیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، لیکن جو اللہ کے بہت نیک بندے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پہ بھی ان کی حفاظت کرے گا اور وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اور آخری آیت اس سورہ کی، سورہ نمل کی، اس میں اللہ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہت جلد ایسی نشانیاں دکھائے گا جس سے تم یہ جان لوگے کہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے اور ایک دن قیامت کو آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 20ویں پارے کے چوتھے رکوع میں جہاں سے سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بالکل شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں ایک کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہاں ہم تم کو حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا ایک قصہ سناتے ہیں جو بہت اہم ہے، اس کی کچھ باتیں بتاتے ہیں، تو جو ماننے والے ہیں وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ان کے لیے بہت ساری فائدے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع کا ذکر کیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ایک ایسا موقع تھا جب فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم کر رہا تھا، اور اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا نبی آئے گا، کوئی ایسا نمائندہ ان کا آئے گا جو ہم کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اس نے باقاعدہ تحریک چلائی تھی کہ وہ بچوں کو ذبح کر دے رہا تھا، ان کو زندہ درگور کر دے رہا تھا، ان کو جینے نہیں دے رہا تھا۔ تو اسی موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو ان کی والدہ بہت گھبرائیں کہ اب ہم اس بچے کو کیسے سنبھالیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اپنا پیغام پہنچایا کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیے، اور جب آپ کو خطرہ محسوس ہو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو آپ دریا میں ڈال دیجئے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈریے مت، گھبرائیے مت، إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو لوٹا کر واپس لائیں گے اور اس کو اپنے نبیوں میں سے بنائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے دیکھا کہ اب وہ اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی اور پولیس ان کے پاس پہنچ جائے گی، فرعون کے جو کی سپاہی ہے وہ اس تک پہنچ جائے گی ان تک، تو انہوں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے دریا میں ان کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈوبنے نہیں دیا۔ وہ دریا جس میں لوگ ڈوب جاتے ہیں، حضرت موسیٰ نہیں ڈوبے کیونکہ یہی اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ معجزہ دکھایا کہ وہ جو بچہ ہے وہ بہتا ہوا فرعون کے دربار کے پاس سے گزرا۔ وہ فرعون اور اس کے درباری وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو جا رہا ہے دریا سے، تو ان لوگوں نے اس کو اٹھا لیا۔ تو وہ بہت پیارا سا بچہ تھا۔ تو اس وقت اللہ فرماتا ہے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، وہ تو چاہ رہا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور کیا چیز ہے، کیا حقیقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اہلیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نہیں، اس بچے کو ہمیں رکھنا ہے، اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جب فرعون کی وائف نے ضد کیا کہ اس بچے کو نہیں مارنا ہے، تو فرعون نے بھی اپنا سر جھکا دیا اپنی اہلیہ کے آگے۔ عام طور پر ہوتا ہے، لوگ اپنی اہلیہ کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، تو اس نے موقع دیا کہ ٹھیک ہے تم اس کو سنبھالو مگر بہت دھیان سے اپنے پاس رکھو۔ لیکن اب اس کے بعد مسئلہ یہ آیا جب بچہ حضرت آسیہ کے پاس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنایا کہ وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ تو اب تلاش ہوئی کہ کوئی ایسی عورت ہو جو اس بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ اگر بچہ دودھ نہیں پیے گا تو مر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسا کیا ماحول کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ تم اس کی خبر رکھو۔ تو حضرت موسیٰ کی جو بہن ہیں وہ فرعون کے دربار میں جاتی ہیں اور جا کے وہ کہتی ہیں کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو بہت نیک ہے اور بہت شریف ہے، پاک صاف ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو بلاتی ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے
موسیٰ کی والدہ کی گود میں اس کا بیٹا واپس کر دیا کہ تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، وہ پریشان نہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لے کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے سرفراز کیا۔ ایک مرتبہ وہ باہر نکلے راستے میں تو انہوں نے دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیلی تھا اور ایک قبطی تھا جو فرعون کے قوم سے تعلق رکھتا تھا، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، اسی دوران جب وہ قبطی بہت زیادہ ضد کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو ایک گھوسا مارا، اور وہ گھوسا اتنی زور سے لگا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ تو سب لوگ پریشان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ پھر دوسرے دن اللہ سے توبہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ نے ان کو معاف کیا۔ پھر دوسرے دن جب وہ باہر آئے تو وہی آدمی پھر بنی اسرائیلی آدمی جو کل لڑ رہا تھا، آج پھر وہ دوسرے سے جھگڑا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بہت عجیب آدمی ہو، تم روز جھگڑا کرتے ہو، نئے نئے مسائل پیدا کرتے ہو۔ وہ اس کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھے تو وہ آدمی نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موسیٰ نے کل ان کو مارا تھا، آج مجھے مار دیں اور آج میری موت واقع ہو جائے۔ تو اس نے فوراً ہنگامہ شروع کر دیا اور کہا کہ ارے تم تو کل ایک آدمی کو مار چکے ہو کہ آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہو۔ اس طرح بات جو دبی ہوئی تھی وہ کھل گئی۔ تو پھر جو فرعون کی پولیس ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگی۔ تو اس وقت ایک آدمی آیا بھاگتا، وہ اس نے کہا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے، بہتر ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ وہاں سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین پہنچا دیا، وہ چلتے ہوئے گئے اور مدین پہنچے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا پانی کے ایک کنویں کے پاس دو بچیاں ہیں جو دوسرے لوگ پانی پلا رہی ہیں، وہ انتظار میں کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ ایسے کھڑی ہیں اور پانی نہیں پلا رہی اپنی جانوروں کو اور پانی نکال نہیں رہی ہیں؟ تو انہوں نے اپنی کمزوری بتائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی بہت شرافت سے، شائستگی سے۔ اس کے بعد کنارے جا کے بیٹھ گئی۔ جب وہ بچیاں گھر پہنچی تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ آج تم جلدی آ گئی؟ تو انہوں نے قصہ سنایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شعیب نے ان سے کہا جو ان بچیوں کے والد تھے کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ تو ان دونوں میں سے ایک بہن وہاں پہ آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ چلیے، آپ کو میرے ابو جان بلا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے گھر پہنچتے ہیں تو یہ ان دونوں بہنوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی تفصیل بیان کی اور کہا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، انہوں نے ہماری طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا اور مضبوط بھی ہیں، آپ ان کو اپنی اجرت پہ رکھ لیجئے، ہم لوگ ویسے پریشان رہتے ہیں۔ تو ان کے والد نے اس وقت مسئلے کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بچی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، تم نکاح کر لو، اور تمہارے لیے ایک شرط رکھتا ہوں کہ 8 سال کم سے کم اور ہو سکے تو 10 سال تک میرے گھر پہ رہو، میرا ساتھ دو، میرے کام میں میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ شرط قبول کر لی اور پھر وہ وہیں رہنے لگے۔ اس طرح ان کی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پھر 10 سال بعد جب وہ واپس ہوئے وہاں سے تو رستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ رستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بات کی اور ان کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں دکھایا ہے کہ دیکھو کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور جب فرعون کو جا کر انہوں نے دعوت دی دین کی تو فرعون نے اس وقت ایک عجیب سی بات کہی کہ اس نے کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان علی الطین۔ اس نے حامان کو کہا کہ اے حامان تم میرے لیے ایک بڑی سی سیڑھی بناؤ، مجھ کو یقین نہیں آتا کہ موسیٰ جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے، میں آسمان میں جانا چاہتا ہوں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بھی دی۔ ان کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ یہاں ایک بہت خاص بات جو ہے قابل ذکر وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح کھلا ہوا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا، ان کی لاٹھی کا معجزہ تھا، اور اس کے علاوہ ید بیضا جو نورانی ہاتھ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ پھر کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھی ہوئی دی تھی تختیوں پر۔ تو مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کیوں نہیں کیا، کہ آپ کو بھی ویسا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی تھی؟ جو لوگ نہیں ماننے والے تھے وہ اس وقت بھی انہوں نے نہیں مانی تھی، اور جو ماننے والے تھے اس وقت بھی مان لی تھی، اور ابھی بھی جو ماننے والے لوگ ہیں وہ ضرور اللہ کی بات مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی باتیں جو رکھی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جب اس کو پڑھیں گے تو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 20ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، 10 سے 12 رکوع کا خلاصہ آخری حصہ جو سورہ قصص کا ہے، اس میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی اللہ نے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، جن کا بھی ذکر چل رہا ہے سورہ قصص میں، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بہت مالدار بنایا تھا، بہت بڑا مالدار، مطلب ایسی مثالی دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی کہ اس کا ذکر فرمایا کہ اس کی جو دولت تھی، اس کا جو خزانہ تھا، وہ اتنے گھروں میں تھا اور اتنی جگہوں پہ تھا، اور سب جگہ اس نے بڑے بڑے تالے لگائے تھے اور بڑی بڑی چابیاں تھیں، اور وہ اتنی چابیاں تھیں کہ وہ ایک دو آدمی کو اٹھانے کی بس کی نہیں تھی، بہت سارے لوگ مل کر صرف اس کی دولت کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی دولت تھی اس کے پاس اور کتنا مال اللہ نے اس کو دیا تھا، کتنا نوازا تھا۔ تو اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، اور جب اسے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو اللہ نے مال دیا ہے لوگوں کی مدد کرو، تو اس نے کہا یہ مال تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، علم الگ چیز ہے اور جو نوازش ہے وہ الگ چیز ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو نوازتا ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے عقل مند لوگ ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہوتی، بہت سارے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو اللہ بہت نواز دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا فضل ہے، یہ میری مہربانی ہے، اس کی قدر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا۔ جب اس نے قدر نہیں کی تو اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف یہاں اس کا ذکر فرمایا اور کہا کہ جو لوگ زمین میں سرکشی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو اس دنیا کا اصل خدا ہے وہ ضرور نوٹس لیتا ہے اور پھر اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سورہ کے آخری حصے میں وہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو کچھ نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا، صرف خدا کی ذات بچے گی۔ اس لیے اس خدا سے ڈرو اور اس کے پاس جانے کی تیاری کرو۔ سورہ عنکبوت اس کے بعد 13ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے، 20ویں پارے میں معزز ناظرین اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں نے کیا یہ سوچ لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے کہا کہ ہم نے سب کو اس سے پہلے آزمایا ہے۔ آزمائش تو ہونی ہے، ہر آدمی کی آزمائش ہوگی، الگ الگ طرح سے ہوگی، الگ الگ انداز سے ہوگی، مگر آزمائش ہوگی۔ اسی آزمائش سے پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کس کا دعویٰ صحیح ہے اور کس کا دعویٰ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو بھی محنت کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز، کوئی اللہ کی عبادت کر کے اللہ پر احسان نہیں کرتا، اپنے اوپر احسان کرتا ہے۔ ہم خدا کی بندگی کرتے ہیں، خدا کو راضی کرتے ہیں، خدا ہم سے خوش ہوتا ہے، اس کا نفع ہم کو ملتا ہے، اس کا نفع خدا کو نہیں پہنچتا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو عذاب آ گیا اللہ کا، اور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹی موٹی آزمائشیں جب ملیں تو انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اس سورہ عنکبوت میں، اور ایک خاص نقطے کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ نوح علیہ السلام نے جب ہم نے ان کو ان کی قوم میں بھیجا تو 950 سال تک لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ یہ بہت لمبا عرصہ تھا، اتنی طویل مدت تک انہوں نے دعوت کا کام کیا، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر یہاں پر حضرت لوط کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اللہ نے قارون، فرعون اور حامان کا بھی اخیر میں ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تکبر کا مظاہرہ کیا، اور اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ بالکل ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو گھمنڈ کرتے ہیں اور خدا کی زمین میں اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اور خدا کے بندوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آخری بات جو یہاں عنکبوت کے حوالے سے ہے، مکڑیوں کے حوالے سے، کہ اللہ نے کہا کمزور سہارا مت پکڑو۔ جو لوگ خدا کے سوا کمزور سہارا پکڑتے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں جیسے مکڑیوں کے جالے، ان کی جیسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خدا کے علاوہ جو دوسرے سہارے ہیں ان کی حقیقت بھی نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ علم والے جو ہیں وہی خدا کی دی گئی مثالوں کو سمجھتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو ناظرین ہیں ان میں بڑی تعداد علم والوں کی ہے، عقل والوں کی ہے، وہ یقیناً قرآن کی بات کو، اس کی مثالوں کو سمجھ رہے ہوں گے اور اس سے انشاءاللہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔